بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ ایک ایسے سوال کا جواب جانیں گے جس کے بارے میں جاننا ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کے پاکیزہ مقاصد، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں فرمائی۔ دوستو، آخر تک ضرور دیکھا کیجیے، بہت ہی قیمتی باتیں ویڈیو میں ہوا کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، جن باتوں کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ مسلمان ہونے پر فخر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اس دھرتی کے اوپر اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا والوں کے سامنے رکھا، اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں مسلمانوں اور اسلام کے دشمن دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو اسلام کی شروعات سے لے کر آج تک جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، وہ سب مذہب اسلام سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان دشمنوں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو نشانہ بنایا ہے اور حملہ کیا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کو غلط انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ خود ہی زمین پر گر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے کافر ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرتے رہے۔ کبھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضور شاعر ہیں، کبھی تو یہ کہا کہ حضور جادوگر ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ کہا کہ حضور دیوانہ ہے معاذ اللہ۔ اور جب تک حضور اس دنیا میں زندہ رہے، اسلام کے دشمنوں نے حضور کی زندگی کو ٹارگیٹ کیا، اور آج تک مکہ کے کافروں کو دل سے چاہنے والے لوگ حضور کی مبارک زندگی کو ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں۔ اگر آج آپ دنیا کو دیکھیں گے تو کئی سنستھائیں ملیں گی جہاں پر غیر مسلموں کو اسلام سکھایا جاتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں سکھایا جاتا کہ وہ اسلام کا پرچار کریں، بلکہ انہیں اسلام اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام پر حملہ کر سکیں۔ آج بہت سارے کرسچنز، یہودی اور کئی ہندو لوگ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ کبھی تو وہ لوگ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ دہشت گرد تھے، تو کبھی وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر اسلام نے 11 شادیاں کی، اور یہ اس بات کی نشانی اور پہچان ہے کہ اسلام میں جو پیغمبر آئے وہ شہوت پرست اور نفس پرست تھے، اس لیے انہوں نے 11 شادیاں کی معاذ اللہ۔ تو آج آپ لوگ یہ جانیں گے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر حملہ کرتے ہیں 11 شادیوں کو لے کر، تو کیا ان کے گروؤں نے ایک سے زائد شادیاں کیا یا نہیں؟ پھر میں یہ بتاؤں گا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائی، ان میں حکمت اور مصلحت کیا تھی۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سے زائد شادیوں کا رواج صرف اسلام ہی میں نہیں رہا ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، ہر مذہب میں یہ رواج رہا ہے۔ ہندو مذہب میں رام چندر جی کے جو باپ ہیں راجہ دشرت، ان کی 3 بیویاں تھیں، سری کرشن جی کی سینکڑوں بیویاں تھیں، اور راجہ پانڈو کی 2 بیویاں تھیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں یہودی اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں عیسائی کرسچنز اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ تو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا رواج صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر مذہب میں رہا ہے۔ تو جب ہر زمانے اور ہر مذہب میں رہا ہے تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جن خوش نصیب عورتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں بننے کا مقام ملا، موقع ملا، ان کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی۔ دوسرا نکاح اللہ کے رسول نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ فرمایا،
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال اور حضرت سودا کی عمر قریب 55 سال تھی۔ تیسرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بہت کم تھی۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے جتنی بھی شادیاں کی ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ایک ایسی خاتون ہے جو کنواری تھی، باقی سب یا تو بیوہ تھیں یا انہیں طلاق ہو گیا تھا۔ چوتھا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر 56 سال تھی۔ پانچواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 56 سال تھی۔ چھٹا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 56 سال تھی۔ ساتواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ آپ کی عمر شریف 58 سال تھی۔ آٹھواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ آپ کی عمر شریف 58 سال تھی۔ نواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 60 سال تھی۔ 10واں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 60 سال تھی۔ 11واں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 60 سال تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد شادیاں کی وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ حضور پر شہوت اور نفس پرستی کا غلبہ تھا، معاذ اللہ، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے زائد 11 شادیاں جو فرمائیں اس میں بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے، اور ان شادیوں کے بڑے پاکیزہ مقاصد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر شریف میں ایک 40 سال کی بیوہ خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی، اور جب تک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں اللہ کے رسول نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور دونوں کے یہاں انہیں اولاد بھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دیا۔ آپ سوچیں، اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، شہوت کا غلبہ ہو، تو کیا وہ جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں ایک 40 سال کی بیوہ خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور جب تک وہ باحیات رہیں، زندہ رہیں، اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جو یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح فرمایا تھا وہ شہوت کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، بلکہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا تھا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرو تو نکاح کے بعد تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لو، تمہیں وہاں پر رہنمائی مل جائے گی، تمہیں وہاں پر راستہ مل جائے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اللہ کے رسول نے جو شادیاں کی اس کی کئی وجہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس خوش نصیب عورت سے نکاح فرمایا وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق
قریش کے قبیلہ بنو عبد شمس سے تھا اور وہ قبیلہ اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن اللہ کی مرضی حضرت سودا بنت زمعہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بے یار و مددگار ہو گئیں۔ ان حالات میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ تم اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤ تو ظاہر سی بات ہے ان کے قبیلہ والے ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتے، کیونکہ ان کا پورا قبیلہ اسلام کا کٹر دشمن تھا اور وہاں قبیلے میں جا کر اسلام کو بچا لینا مشکل تھا۔ اس وقت حضرت سودا کی عمر 55 سال کے قریب تھی۔ یہ عمر وہ تھی جس میں یہ بہت ہی کم چانس تھا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ نکاح کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سہارا دینے کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے ان سے نکاح فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے حضرت سودا کے ساتھ جو نکاح فرمایا وہ نفس پرستی اور شہوت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہیں سہارا دینے کے لیے کیا، ان کی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے کیا۔ آپ اگر اسلام کے اتہاس کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے، آدھے سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے جانثاروں کو بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کے لیے فرمایا، اور ان لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے خود ہی یہ کام کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے بیوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے بعد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور آپ کے دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بیوہ عورتوں سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا عورتوں کے گھر آباد ہو گئے اور یتیم بچوں اور بچیوں کو سہارا مل گیا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب میں لوگ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور ان شادیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس قبیلے میں شادی کی جا رہی ہے اس قبیلے کو اپنے سے قریب کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کئی شادیاں فرمائی، ان کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جن قبیلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں وہ قبیلے والے حضور کے قریب آ جائیں اور حضور کے پیغام کو قبول کر لیں، کیونکہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، یعنی عیسائی بن گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیا اور بہت مشکلوں کے بعد گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے نکاح فرما لیا۔ اسی طرح سے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے باپ قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ رہتا تھا۔ حضور نے اس قبیلے کے ساتھ جنگ کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور اس نکاح کی برکت یہ ہوئی کہ قبیلہ کے 100 گھر والے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورے سے ان کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔
اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لوگ آ سکیں اور نبی کی زندگی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے عیسائی تھیں اور ان کا تعلق ایک بادشاہ کے خاندان سے تھا۔ ان کو بادشاہ نے گفٹ کے طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول نے انہیں قبول فرمایا۔ آپ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کئی ایسی رسمیں موجود تھیں جن کی وجہ سے بڑے سنگین اور مشکل مسئلے پیش ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ جس طرح خدا کی زمین کو بتوں سے پاک کرنا تھا، اسی طرح ان تمام غلط رسموں کو بھی ختم کرنا تھا جن کی وجہ سے سنگین اور مشکل مسئلے پیدا ہوتے تھے۔ تو عرب میں جہاں کئی ایک رسمیں تھیں، وہیں ایک رسم یہ تھی کہ وہ کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے، کہ اگر ایک شخص کسی اجنبی کے بیٹے کو کہہ دیتا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو اس کی اس بات سے وہ اس کا بیٹا بن جاتا اور اس کو ایک سگے بیٹے کا درجہ دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عربوں کے دستور کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے بیٹے کے متعلق جو غلط رسمیں تھیں انہیں ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب کو طلاق دیں، اور جب عدت گزر جائے تو حضور حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول کو یہ ڈر تھا کہ اس نکاح کی صورت میں اسلام کے جو دشمن ہیں وہ حضور پر انگلی اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو صرف اور صرف خدا سے ڈریں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ جو نکاح فرمایا وہ ایک غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس طور پر کہ اگر ہم نے کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تو وہ سگے بیٹے کے درجے میں نہیں آ سکتا، جیسے سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور ان کی بیوی حضرت زینب کے ساتھ اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا۔ تو یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ منہ بولا بیٹے کے لیے وہی حکم ہے جو دوسرے انسان کا حکم ہے۔ تو جس طرح سے غیر سے ایک عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے منہ بولا بیٹے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلامی علوم کا تعلق قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں پیش آئی انہی کو بیان کرنا حدیث کہلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے، جو کہہ دیا وہ حدیث ہے، جو کیا وہ حدیث ہے، اور جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع کیا وہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت تھی، تو ضرورت تھی کہ عورتوں میں بھی ایک ایسی جماعت ہو جو حضور کی زندگی کو محفوظ رکھے اور آنے والی نسلوں تک پہنچائے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں عورتوں کے بارے میں جو عورتوں کے سامنے عورت ہی صحیح طور پر بیان کر سکتی ہیں، کیونکہ ایک عورت مرد کے سامنے مکمل طور پر مسئلے کو ظاہر نہیں کر پائے گی اور مرد عورت کے سامنے مسئلے کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کر پائے گا شرم و حیا کی وجہ سے۔ لیکن ایک عورت دوسری عورت کے سامنے مکمل طور پر مسئلے کو واضح کر سکتی ہے، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی عورتیں چننے کا حکم دیا جو آپ کے دن کو بھی دیکھے، آپ کی رات کو بھی دیکھے اور آپ کی زندگی کے ہر پل کو محفوظ رکھیں اور وہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اور یہ کام وہی صحیح طور پر کر سکتی تھی
جو حضور کی بیوی بننے کا شرف حاصل کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پاکیزہ مقاصد کے لیے ایک سے زائد نکاح فرمایا، تاکہ اللہ کے رسول کی بیویوں کی ایک جماعت ہو جو حضور سے سنیں، حضور کی زندگی کو دیکھیں اور اس چیز کو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ کام جس نے سب سے زیادہ کیا وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑا ذہین بنایا تھا۔ انہوں نے حضور سے جو کچھ سنا اور دیکھا انہوں نے محفوظ رکھا اور ویسے ہی دوسروں تک پہنچایا۔ یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے لیے مشکلیں پیش آئیں، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحابہ اکرام ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آئے اور حضرت عائشہ نے اس مسئلے کو بالکل آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں وہ نفس پرستی اور شہوت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے کیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضور جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں تھا، بیواؤں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ نکاح فرمایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ بیوائیں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہیں، انہیں اچھوت نہ سمجھو، ان سے دور نہ بھاگو، بلکہ انہیں سہارا دو، اور اگر تم نے انہیں سہارا دیا تو یہ تمہارے نبی کی سنت ہوگی، تو تمہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہاں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اور دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عورتوں کی ایک جماعت کی ضرورت تھی جو حضور سے دین کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ کام صحیح طور پر وہی عورتیں کر سکتی تھیں جو حضور کی بیوی ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر آئیڈیل بنایا گیا ہے، یعنی تمہیں تھیوری کے طور پر کچھ سیکھنا ہو تو قرآن سیکھو، اور پریکٹیکل کے طور پر کچھ سیکھنا ہو تو نبی کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ کے رسول نے نکاح فرما کر یہ بتا دیا کہ تمہیں نکاح کا حکم قرآن میں ہے، اور تمہارا نکاح کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے تم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لو۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو ایک بار میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ 2-3 بار دیکھ لیں۔ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی محنت کے بعد ویڈیو بنائی گئی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔